اسے دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بتوں کی حالت تو یہ کہ تم ان کے سامنے حلوے مانڈے اور جو حلوے مانڈے نظر و نیاز رکھتے ہو تو اس کو اگر اٹھا کے کوئی مکھی لے جائے تو یہ بت تو اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتے کہ ہمارا رزق کیوں اٹھا کے لے جا رہا۔ تو جو اتنے کمزور ہیں کہ مکھی جو ان کے سامنے رزق کا دانہ اٹھا کے لے جائے اس کو نہیں پکڑ سکتے، تو یہ تمہارے رزقوں کی حفاظت کیا کریں گے؟ یہ تمہیں رزق کے خزانے کہاں سے دیں گے؟ یہ تمہاری تجارتیں کہاں سے چلائیں گے جو اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں؟ ان کے وجود کے کوئی ٹکڑے کر کے چلا جائے یہ اوندے منہ گر جاتے ہیں، یہ اپنی حفاظت کے لائق نہیں ہے، تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے عقلی طور پر دوسرے مقام پر انسانوں کو سمجھایا کہ یہ بت اللہ کی جب وہ اللہ کے مقابلے میں عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ تو خود اپنے وجود میں یہ کسی کے محتاج ہیں، ان کی تخلیق کسی اور نے کی ہے، تو یہ اپنے وجود میں جب محتاج ہے کسی کے تو یہ محتاج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ خدا ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ الصمد ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، جو سب جب اس کے محتاج ہیں وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا چاہیے۔